وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، جس کو قوم عاد کہتے ہیں، جس کے واقعات، حالات اور ان پر عذاب کی شکلیں اور صورتیں ہم نے 3-4 جمعوں میں سنی. قوم عاد کے بعد جس قوم کا ذکر ملتا ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، قوم سمود. قوم عاد پر جو نبی تھے وہ تو تھے ہود علیہ السلام، اور یہ قوم سمود جو قوم عاد کے بعد میں آئی ہے، ان کے نبی تھے حضرت صالح علیہ السلام. یہ قوم سمود، اس قوم کا نام تھا قوم سمود. تو قوم سمود بھی قوم عاد کے بچے ہوئے لوگوں میں سے تھے، اس لیے کہ قوم عاد پر جو عذاب آیا تھا وہ سارے نافرمانوں پر تو عذاب آ گیا تھا، سب ہلاک اور برباد ہو چکے. لیکن قوم عاد میں سے جو ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، وہ حالانکہ چند ہی لوگ تھے لیکن وہ بچ گئے. تو قوم عاد میں سے جو ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، اللہ نے ان کو اپنے عذاب سے بچا لیا اور باقی قوم پر عذاب آ گیا. پھر بعد میں انہی لوگوں سے آگے پھر نسل کا سلسلہ شروع ہوا اور ان کی نسلیں بڑھتی گئی. اور یہ لوگ جو موجود تھے، جو حود علیہ السلام پر ایمان لے آئے، دھیرے دھیرے ان کا انتقال ہوتا گیا. ان کی نئی نسلیں آتی گئی، پھر ان کی نئی نسلیں آتی گئی. تو واپس ان لوگوں میں بھی دوبارہ کفر و شرک پیدا ہو چکا تھا. جیسے جیسے ان کا زمانہ نبی سے دور ہوتا گیا اور ان کی نسلیں آگے بڑھتی گئی، تو ان میں کفر و شرک دوبارہ پیدا ہونے لگا. پوری قوم پھر کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو گئی اور اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی عبادت کرنے لگی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے، قوم سمود میں سے ہی، انہی کے قبیلے اور خاندان میں سے اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. تو بھائی سے مراد انہی کے قبیلے میں سے، انہی کے خاندان میں سے. حضرت صالح علیہ السلام نے بھی آ کر اپنی قوم کو وہی دعوت دی جو اس سے پہلے قوم عاد کو دی گئی تھی حضرت ہود علیہ السلام کے ذریعے. تو صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو. قوم سمود یہ کس جگہ آباد تھی؟ حجاز اور ملک شام کے درمیان ایک راستہ ہے، اس راستے پر یہ قوم سمود آباد تھی دور تک. آج بھی ان کے کھنڈرات، ان کے پرانے مکانات اور ان کے محلات جو پہاڑوں میں تھے وہ آج بھی موجود ہیں. کیونکہ یہ بھی قوم عاد کی طرح طاقتور قوم تھی اور فن تعمیر میں ان کو بڑی مہارت حاصل تھی، یعنی مکان بنانے میں ان کو بڑا تجربہ تھا. زمین پر بڑے بڑے محلات، بڑے عالیشان انہوں نے تعمیر کیے اور پہاڑوں کے اندر انہوں نے اپنے مکان بنائے. پہاڑوں کے اندر ہی اپنے فن کی مہارت سے
یہ مکان بنایا کرتے تھے، اس میں نہ کوئی دیوار کی ضرورت ہے نہ چھت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ چھت بھی پتھر کی، دیوار بھی پتھر کے. تو اس طرح پہاڑوں کے اندر ہر ایک قبیلہ اور ہر ایک آدمی اپنے لیے جس پہاڑ میں چاہتا گھر بنا لیتا. تو اس لیے ان کے مکانات آج بھی موجود ہیں، اس لیے کہ پہاڑ کے پتھر کے بنے ہوئے، تو پتھر یہ برسوں تک اس کا کچھ نہیں ہوتا. تو حجاز اور ملک شام کے درمیان وادی قرا تک یہ لوگ آباد تھے اور ان کے محلات اور مقامات تھے. اور ان کا زمانہ کافی پہلے کا زمانہ ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے. تو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہ دونوں قومیں گزری ہیں. پہلے قوم عاد گزری ہے، اس پر عذاب آ گیا. اس کے بعد میں قوم سمود گزری ہے، اس پر بھی اللہ کا عذاب آیا. تو یہ آج سے تو کافی پہلے کی بات ہے، یعنی حضرت ابراہیم سے اور ہمارے نبی تک کا جو زمانہ ہے یہ 2800 سال کا زمانہ ہے، تقریباً 2775 سال کا زمانہ ہے حضرت ابراہیم سے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک، یعنی تقریباً 2800 سال کا زمانہ ہے. اور 2000 سال یہ ہو چکے اب ہمارے نبی سے لے کے اب تک. تو گویا قوم سمود اور قوم عاد یہ آج سے تقریباً 48-49 سال پہلے گزری ہے. 4800-4900 سال پہلے، یعنی 5000 مان لو، 5000 سال پہلے آج سے قوم عاد اور قوم سمود گزری ہے. لیکن ان کے مکانات، ان کے کھنڈرات ویران پڑے ہوئے ہیں آج بھی ویسے ہی، اور لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، جو دیکھنے والے. تو یہ قوم عاد تھی، یہ بھی بڑی طاقتور، بڑی مضبوط تھی. تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ان کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا کہ دیکھو تم اللہ کی عبادت کرو. حضرت صالح علیہ السلام نے پہلی قوم عاد کا بھی حوالہ ان کو دیا، جس طریقے سے قوم عاد کو حضرت ہود علیہ السلام نے قوم نوح کے حوالے دیے کہ دیکھو تم سے پہلے قوم نوح گزری ہے، اس پر کیسے اللہ کے عذابات آئے، کس طرح پانی کا عذاب آیا، اس طریقے سے سمجھایا. حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سمود کو ان سے پہلی قوم عاد کے حوالے دیے اور کہا، بتایا کہ تم سے پہلے ایک قوم گزری ہے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو کس طرح اللہ نے ان پر ہوا کا عذاب بھیجا. تو اس طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ہر اعتبار سے سمجھانے کی پوری کوشش کی. لیکن قوم سمجھنے کے بجائے اور ان کی بات ماننے کے بجائے ان کا مذاق اڑاتی، ان کو برا بھلا کہتی اور ہنسی مذاق کرتے اور عجیب عجیب چیزوں کا مطالبہ کرتے اور آپ کو جھٹلاتے. حضرت صالح علیہ السلام پر قوم میں سے چند لوگ ایمان لے آئے تھے جو غریب قسم کے لوگ تھے. تو ان کی قوم کے جو مالدار لوگ تھے، جو قوم کے سردار تھے، جب حضرت صالح علیہ السلام ان کو سمجھاتے تو وہ کہتے کہ دیکھو ہمارا دین اور ہمارا مذہب جس پر ہے ہم بالکل صحیح ہے، اگر ہم صحیح نہیں ہوتے تو دیکھو ہمارے کتنے عالیشان محلات ہیں، کتنے بڑے بڑے مضبوط مکان ہیں، اور ہمارے کتنے باغات ہیں، کتنی نہریں ہیں، اور کیسے خوشحال زندگی ہم گزار رہے ہیں، اور کسی طرح کی کوئی کمی ہمارے پاس میں نہیں ہے. اور تم دیکھو تم اور تمہارے ماننے والے لوگ کیسے لوگ ہیں، کمزور درجے کے لوگ ہیں، نہ دنیا کی کوئی چیز ان کے پاس میں موجود ہے، نہ کوئی عیش و آرام دنیا کا موجود ہے، نہ کوئی رہنے سہنے کے کوئی اچھے مکانات اور محلات ہیں، اور ہم سب خوشحال ہیں. تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہم صحیح دین پر ہیں اور ہمارا دین مضبوط ہے، ہم صحیح چل رہے ہیں. اس طریقے سے قوم سمود کے بڑے بڑے سردار اس طرح کی باتیں کہہ کر حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، آپ کے ماننے والوں کو مذاق اڑاتے، آپ کے ماننے والوں کو کمزور درجے کا کہہ کر مذاق اڑاتے. لیکن حضرت صالح علیہ السلام ساری چیزوں کو
बर्दाश्त करते और उनको समझाते रहते और उनको अल्लाह के अज़ाब से डराते रहते कि देखो इस तरह का काम मत करो, तुम चाहे कितने ही खुशहाल हो और कितने ही ऐशो आराम में हो और कितने ही तुम्हारे महलात और मकानात मजबूत हैं और तुम कितने ही ताकतवर हो, लेकिन अल्लाह की ताकत के सामने तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं है और अल्लाह के सामने तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बिल्कुल कमज़ोर हो। और कौम आद की मिसाल देके बताई, तुमसे पहली जो कौम गुजरी है कौम आद, वो भी इस तरह कहा करती थी और वो भी ये कहती थी कि हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। लेकिन जब अल्लाह का अज़ाब उन पर आया तो उनमें से कोई नहीं बचा, नाफरमानों में से सिर्फ तुम ही यानी तुम्हारे बाप दादा बचे जो ईमान ले आए थे। और आज तुम्हारे बाप दादा हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे, इसलिए वो बच गए और आज वो इस दुनिया से चले गए, तुम उन्हीं की नस्ल हो। लेकिन अब तुम वापस अल्लाह के दीन से और अल्लाह की शरीयत से और अल्लाह की इबादत से तुम हट चुके हो। अब तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें वापस सही रास्ते पर लाने के लिए, तुम्हें एक अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास में भेजा है। जिस तरह कौम आद के पास में हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, इसी तरीके से तुम्हारे पास में अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। तो कौम समूद का दूसरा नाम आदे सानिया भी है। जैसे इससे पहले कौम गुजरी थी उसका नाम था आदे उला, यानी वो पहली आद कौम, और ये उसी का एक दूसरा हिस्सा है, उसी की नस्ल में से ये दूसरी कौम है, इसलिए उसको आदे सानिया भी कहते हैं और कौम समूद भी कहते हैं। तो इस तरीके से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनको पूरी कोशिश की समझाने की कि किसी भी तरीके से ये समझ जाएं। एक दिन इनकी कौम के बड़े बड़े लोगों का एक जगह इज्तिमा था, कोई जगह इकट्ठा हुए किसी काम की वजह से, कोई प्रोग्राम था, तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम भी वहीं पहुंच गए इनको समझाने के लिए कि आज अच्छा मौका है, सारी कौम के लोग जमा हैं तो उनको अल्लाह की बात बताई जाए। जैसे ही हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पहुंचे और उन्होंने समझाना शुरू किया तो कौम के कुछ सरदारों ने कहा कि ठीक है, आप नबी होने का दावा करते हो, आप अल्लाह के नबी होने को कहते हो, तो हम आपको नबी उस वक्त मानेंगे जब आप हमारी मर्जी के मुताबिक कोई निशानी बताओ, यानी जैसी निशानी हम आपसे चाहें वैसी निशानी आप दिखा दो, वैसा मौजज़ा आप दिखा दो, हम आपको नबी मान लेंगे। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कसमें ली कि ठीक है, तुम कसमें खा के बताओ कि जो निशानी तुम मुझसे मांगोगे वो निशानी अगर मैंने तुमको दिखा दी तो तुम ईमान ले आओगे और तुम अल्लाह की इबादत करने लग जाओगे। तो सबने इकरार किया। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारे सामने पहाड़ है, इस पहाड़ की एक चट्टान से एक ऊँटनी निकालो, और ऊँटनी भी कैसी कि वो 10 महीने की ग्यावन हो, यानी ऊँटनी का पेट में बच्चा हो, ऐसी ऊँटनी निकले और निकलते ही फौरन वो बच्चा जने। अब ऐसी ऊँटनी का निकलना, पहली बात तो पहाड़ के अंदर से ऊँटनी निकलना ये मुश्किल, फिर चलो ऊँटनी निकल जाए तो वो भी ऐसी कि वो पेट में उसके बच्चा भी हो, निकलने के बाद फिर वो बच्चा भी जने। लेकिन अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई कितना ही बड़ा मौजज़ा तलब करे, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़कर अल्लाह से कहा कि अल्लाह, मेरी कौम के लोगों ने ये मुतालबा किया है और इन्होंने कसमें खाकर मुझे यकीन दिलाया है कि ये आपकी इबादत करेंगे, आप जो है पहाड़ के अंदर से इनकी मंशा के मुताबिक ऊँटनी निकाल दें। चुनांचे फौरन अल्लाह ने उसी मजलिस में इन्हीं के सामने उसी पहाड़ के अंदर से ऊँटनी जैसी उन्होंने मांगी वैसी ऊँटनी चलती हुई वहीं आ गई। सारी कौम के लोगों ने देखा, देखने के बाद में कुछ लोग तो ईमान ले आए, लेकिन फिर भी अक्सर लोग वो थे कि जिन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, हम तो फिर भी नहीं मानते। तो ऐसी सख्त कौम थी कौम समूद। इनको समझाने के लिए अल्लाह ताला ने सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। और भी बातें इंशाअल्लाह आइंदा अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।